خواتین حضرات السلام علیکم، میں ہوں منظور خان اور آپ دیکھتے ہیں لائیو فون شو ہیلو ڈیری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ایک لائیو فون انٹریکٹیو شو ہے جس میں آپ ہمیشہ اپنی فون لائنز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل مہمانوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کرتے ہیں مختلف موضوعات پر۔ ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان ہیں جناب خورشید احمد شاہ صاحب، مشن ڈائریکٹر جل جیون مشن JNK۔ ناظرین، اگر آپ خورشید صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہتی ہوں ریگارڈنگ جل جیون مشن تو آپ کے لیے ہماری 2 فون لائنز اویلیبل ہیں جن کے نمبرز آپ کی ٹی وی اسکرین کے باٹم پر آپ کو کال کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ شاہ صاحب، خوش آمدید آپ کا پروگرام میں۔ تھینک یو اگین انوائٹنگ می فار دس اسٹوڈیوز۔ سر، یہ جو پانی ہے یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور خاص طور سے جب ایشورڈ سپلائی آف پورٹیبل واٹر کی بات ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارا ملک ہے انڈیا، اٹ از ہوم ٹو 18% آف دا گلوبل پاپولیشن اینڈ اٹ از ہوم ٹو 15% آف دا لائف اسٹاک جو ہے اس کی پاپولیشن کا 15% تو انڈیا میں ہی ہے۔ اس حساب سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی اندازہ کر سکتا ہے کہ پانی کی کتنی ضرورت ہے ہمیں۔ یہ جو جل جیون مشن ہے آپ کا، جس کے آپ سربراہ ہیں یہاں JNK میں، اس کی افادیت کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ اس کا مشن ایکچولی کیا ہے؟ بیسیکلی منظور صاحب، یہ جو ہمارا PHE ڈپارٹمنٹ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ پہلے ہی تھا یہاں پر جی 2019 میں گورنمنٹ آف انڈیا نے جل جیون مشن کی اناگریشن کی ہے، اناؤنس کیا ہے کہ 5 سال میں جل جیون مشن ایک جو پروگرام بنایا ہے سینٹر اسپانسرڈ اسکیم، اس کو 5 سال میں کمپلیٹ کریں گے۔ ہمارا تھا کیا سسٹم کیا تھا ہمارا کہ بیفور 2019 تو ڈرنکنگ واٹر ہمیں ہر کسی کو دینا ہی تھا پہلے ہی۔ جی تو پہلے ایک کنسیپٹ تھا کہ اسٹینڈ پوسٹس ہم دیتے تھے، محلوں میں نلکے دیتے تھے تو وہاں سے لوگ پانی لیتے تھے، جن کو سرکاری نل کہتے تھے، سرکاری جگہ جگہ ہوتے تھے، بالکل محلوں میں دیتے تھے۔ جی جی تو اس میں کیا ہے کہ جب اس میں 2015 میں ایکچولی اس کی شروعات ہو گئی SDG 6 ہم بولتے ہیں کہ UNO میں ایک کانفرنس ہو گئی ہے، تو وہاں سے یہ ڈیسیژن ہو گیا ہے کہ 2030 میں پورٹیبل ڈرنکنگ واٹر ہر کسی کو دیں گے، اور سینیٹیشن ڈرنکنگ واٹر اینڈ سینیٹیشن کا پروگرام، اس کے لیے ہر کوئی کنٹری جو بھی ورلڈ کے ہے سگنیٹری ہے۔ جی تو اسی کڑی میں 2019 میں 15 اگست کو انڈیپینڈنس ڈے پر اس کی اناؤنسمنٹ ہو گئی جی کہ ہم یہ جل جیون مشن نئی ایک سینٹرل اسپانسرڈ اسکیم ہم بنائیں گے۔ اس میں پورے جو ہمارے رورل ہاؤس ہولڈس ہے، کیونکہ ڈرنکنگ واٹر PHE ڈپارٹمنٹ کا اس کو آج ہم جل شکتی ڈپارٹمنٹ بولتے ہیں، ہمارا کام ہے کہ ہر کسی کو پانی دینا ہے، ڈرنکنگ واٹر پورٹیبل۔ تو اس میں بھی جب یہ جل جیون مشن آ گیا ہے، اس کا ٹارگیٹ رکھا ہے رورل ایریاز، دیہی آبادی، اور اس میں جو اربن ایریاز ہے، اربن ایریاز میں امرود اسکیم ہے۔ تو تھا کیا کنسیپٹ بھی اس کے 2019 میں کہ آپ محلوں میں پانی پہنچاؤ، وہاں سے جو ہماری لیڈیز ہے وہ پانی لیں گے یا جینٹ جو بھی ہوگا وہ پانی لے رہا تھا۔ ہوتا کیا تھا اس میں کہ جو فیمیلز اس میں میکسیمم ٹائم جب محلے میں جاتے تھے، ایک ہی سینٹرل پوسٹ ہوتا تھا تو اس میں کافی ٹائم ضائع ہوتا تھا، اور خاص کر جو ہماری گرل اسٹوڈنٹس جو ہماری بیٹیاں ہیں ان کو کی بھی پڑھائی پر اثر پڑ گیا جی تو اس لیے یہ کنسیپٹ آ گیا ہے کہ ہم ہر گھر جل، ہر گھر نل سے جل، یعنی ہر ہاؤس ہولڈ جو رورل ہاؤس ہولڈ ہے ہم ان کو ٹیپ واٹر کنیکشن دیں گے۔ جی وہی اسی لیے یہ جو اسکیم ہے سینٹرل اسپانسرڈ اسکیم یہ وجود میں آ گئی ہے، جل جیون مشن۔ سر، آپ فرما رہے ہیں کہ 15 اگست 2019 کو اس کا اناؤنسمنٹ ہو گیا، پرائم منسٹر نے کیا سوچھتا کے لیے سوچھ بھارت ابھیان، تو اور اس کے علاوہ پینے کے پانی کے لیے جل جیون مشن۔ اس کا ٹارگٹ رکھا تھا کمپلیٹ کرنے کے لیے دیہی آبادی کو گھر گھر نل سے جل مہیا کرنے کے لیے 2024 رکھا تھا۔ 2024 تک شاید یہ جو ٹارگٹ تھا مکمل نہیں ہو سکا، ناؤ اٹ ہیز بین گیون ایکسٹینشن۔ تو کتنی پرسنٹیج آپ نے کور کری ہے؟ دیکھیے، اس میں جب یہ اسکیم کنسیو ہو گئی اناؤنسمنٹ کے بعد، پوری جو بھی اسٹیٹس یوٹیز کنٹری میں جو ہے ان سے ایک ایسٹیمیٹ لیا گیا ہے کہ آپ کے کتنے آلریڈی کوریج ہے، اور اس میں ہمیں نئے اسکیمز کتنے بنانے ہیں اور کتنا ٹائم یہ لے گا۔ تو اسی کے حساب سے ایک ایوریج نکالی گئی کہ اٹ ول بی کمپلیٹ جسٹ ان 5 ایئرس۔ جی لیکن جب اس کی شروعات ہو گئی جی
تو پہلے ہی ڈی پی آر بنانے میں ٹائم لگ گیا اس میں، کیونکہ اس میں ہر کوئی ہاؤس ہولڈ، یہ سب پلینز میں نہیں ہے، یہ ہمارے جو پہاڑی علاقے ہیں ہر جگہ یہ پانی پہنچانا ہے. جی تو اس میں ٹارگیٹس بھی ڈی پی آرز بن گئے ہیں، ان کی ایویلویشن ڈفرینٹ اس کے سٹیجز ہوتے ہیں وہ کرنے پڑے. تو اس کے بغیر بھی یہ ہمارا جو ٹارگیٹ تھا 5 ایئرس کا، کہ اس وقت جو ایسٹیمیٹس بنائے گئے وہ تھے 5 سال کے لیے. جی اور جب پھر اس میں ٹینڈرنگ ہو گئی، انیشیلی ٹینڈرنگ میں اس کو کافی ٹائم ضائع ہو گیا. جی یہ صرف جے کے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، پورے ملک کی، کنٹری میں، پورے پورے ملک. کنٹری میں، جی جی کیونکہ ہر اسٹیٹ میں اس کو ڈیلے ہو گیا ہے. کیونکہ یہاں پر جب ٹینڈرز سٹارٹ میں کیے ہیں ڈپارٹمنٹ نے، تو 2 سال تک ریسپانس آیا ہی نہیں کیونکہ یہ نئی اسکیم تھی. کنٹریکٹرز کو Concept نیا تھا ایکسپوجر نہیں تھا اس اسکیم کا، ایکسپوجر نہیں تھا، تو اس لیے پہلے ریسپانس بہت کم آ گئے ہیں. پھر ڈپارٹمنٹ نے کافی کوشش کی، یہاں کے گورنمنٹ نے کافی کوشش کی، تو اس کے بعد ٹینڈرنگ کمپلیٹ اس میں ہو گئی ہے. تو 2024 میں کے بعد جب ایکسٹینشن ہوا کتنی پرسنٹیج ہم نے؟ یہ جب یہ اسکیم لانچ ہو گئی اس وقت ہمارے جے کے میں جو ٹیپ واٹر کنیکشنز تھے وہ 31% تھے. 30%. جی اس وقت بھی مطلب کچھ گھروں کو کنیکشنز تھے، یہ نہیں کہ پورے کے وہ اسٹینڈ سٹل پوسٹس ہے اسی سے پانی دیں گے. نہیں، رورل پاپولیشن کی بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ مشن بیسیکلی رورل پاپولیشن وہی اس وقت 30% دیہی آبادی کے پاس وہ کنیکشن تھے اس وقت تھے. تو پھر وہاں سے یہ 5 سال جو منصوبہ بنایا ہے تو اس میں یہ 100% کوریج کا دے دیا ہے. تو پھر جب ٹینڈرنگ ہو گئی ہے تو باقی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ 46% جو سکیمز ہے وہ میری آلریڈی کمپلیٹ ہو گئی ہے اس میں. جی یہ جو پانی اس کے ذریعے سے جل جیون مشن کے ذریعے سے آپ کو ہر گھر نل سے جل پانی مہیا کرتا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، پانی ان تک پہنچ جائے گا، آپ ان کو نل کے بھی دیں گے. بٹ امپورٹنٹ تھنگ ان دس از واٹر سورس. اب آپ کے پاس واٹر سورس جب ہوگا تبھی تو پانی آپ وہاں سے مہیا کریں گے. واٹر سورس کے بارے میں آپ کی کیا؟ دیکھیے اس میں پہلے ایک چیز یہ کلیئر کروں گا کہ ہمارے پاس پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ، جی پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ جس کو ہم جل شکتی ڈپارٹمنٹ بولتے ہیں، اس کا کام ہی ہے، مینڈیٹ ہی ہے کہ ہر کسی ہاؤس ہولڈ کو پانی دینا. جی تو یہ جو مشن آ گیا ہے، کیونکہ پہلے کنسیپٹ تھا اسٹینڈ سٹل پوسٹس کا، اس میں یہ آ گیا ہے کہ ہم اس کو ایکسٹرا انفراسٹرکچر بنائیں گے. اسی انفراسٹرکچر بنانے کے لیے یہ سینٹرل اسپانسر ٹیم، کیونکہ یہ مشن موڈ ہے فار ٹائم بینگ، جی کہ جتنی ہماری ریکوائرمنٹ ہے، مطلب میں یہ بتاؤں گا کہ اس وقت 145 ملین گیلنز ہم واٹر اس وقت ہماری سپلائی ہے. تو اس اسکیم میں کیا کیا ہے کہ اس میں ہم نے آگے 30 ایئرس کا کنسیپٹ دے دیا ہے کہ 30 سال کے بعد واٹ ول بی آور ریکوائرمنٹ، جی ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہوگی. تو 30 سال تک جتنی پاپولیشن بڑھے گی، جتنے ہاؤس ہولڈ بڑھ جائیں گے، اس کے لیے انفراسٹرکچر کا ہم نے وہ اسکیم بنائی ہے. نہیں، وہ ہو گیا نا فیوچر پلاننگ جو آپ کی ہے، آگے کیسے چلیں گے. لیکن ابھی جو آپ یہ ابھی تک آپ کی کوریج 80% ہے پورے انڈیا میں. 80% یا 81 مان لیجیے. 81% وہ ہے ایف ایچ ٹی سیز. ایف ایس ٹی سی جی، یعنی جی، ہر جن ہر گھروں نل سے کو جل. جن کو ہم نے کنیکشن دے دیا، دینے ہیں. ٹیپ کنیکشن دے میں دیا وہی ہے. کہہ رہا ہوں کہ جن کو آپ پانی دے دیں گے اس کے لیے کہیں سورس تو ہونا چاہیے نا. بالکل آپ کو سورس کا بندوبست کرنا ہے. بالکل سورس کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں آپ؟ اس میں ایک تو ہم نے نئے سورسز ٹیپ کیے ہیں جو ہمیں سرفیس واٹر ہوتے ہیں ہمارے پاس. ایک تو وہ ہم نے ٹیپ کیے ہے، اس کے بغیر گراؤنڈ اسکیمز بھی واٹر بنانی پڑیں گی نا. ہم نے اس جو جے جی ایم ہے، جے جی ایم میں 3253 سکیمز جی پورے جے اینڈ کے میں جو 20 ڈسٹرکٹس ہے، پورے 20 ڈسٹرکٹس کو کور کرنے کے لیے 3253 سکیمز بن گئے ہیں. اچھا اس میں یہ ہے کہ ایک جو ہمارے یہ جو واٹر سورسز اب بول رہے ہیں، جی ایک جہاں پر ہم نے جب سروے کی ہے ڈپارٹمنٹ نے اس وقت کی جتنے بھی ہمارے سرفیس واٹر سورسز ہے، جی ایک وہ، اس کے بغیر جہاں بھی کہیں ہمیں ڈیفیشنسی لگی وہاں ہم نے گراؤنڈ واٹر آلٹرنیٹو رکھا ہے، جی جس کے لیے ہم بور ویلز یا ٹیوب ویلز یا ڈگ ویلز یہ 3 چیزیں بناتے ہیں، جبکہ جو انڈر گراؤنڈ جو واٹر ہے اس کو بھی یوٹیلائز کرتے ہیں. ٹرو. تو یہ چیزیں واٹر سورسز کے لیے ہے. سپوز میں بتاؤں گا کہ یہاں پر ایک تو ہم نے یہ سورسز جو واٹر سورسز یہ ایڈ کرنا ہے اس میں،
جو پریزنٹ کی ریکوائرمنٹ اور فیوچر 30 ایئرس کی ریکوائرمنٹ، اس کے لیے ایک سورسز کا پلان بن چکا ہے آلریڈی جو انڈر ایگزیکیوشن ہے. اس کے بغیر بھی سپوز ہم نے سرفیس واٹر ٹیپ کیا ہے، کسی دریا سے نالے سے ہم نے کیا ہے، اس کے لیے فلٹریشن پلانٹس کا اس میں پروویژن رکھا ہے. شاہ صاحب میں فلٹریشن پلانٹس میں تھوڑی دیر میں آؤں گا. وہ ہیو اے کال آن لائن. ہلو جی وعلیکم السلام. کم حظ چھو؟ محمد تیری جی کے پورا بڑگام رفتہ ٹینگن. جی محمد تیری جی کے پورا بڑگام رفتہ ٹینگن. اچھا آفس واٹر ٹیکس زیادہ 300. آپ آواز آواز آپ کی ٹھیک نہیں آ رہی ہے. ہم سوال آپ کا ٹھیک سے نہیں سن پا رہے ہیں. ہمارا یہ واٹر چارج ہے وہ زیادہ ہے 3000 ہمارا رکشالہ ٹینگن کے پورا بڑگام ٹینگن واٹر سے زیادہ. آپ کے گاؤں میں کوئی سکیم JGM میں ہے جس کے بارے میں آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے. ہمارا یہ پانی ہے وہ زیادہ ہمارا زیادہ ہے. کیا زیادہ بول رہے ہیں؟ آتے ہیں ہمارے زیادہ آتے ہیں 3000 آتے ہیں ہمارے سال پر 3000. ہم تو گاؤں کا رہنے والا ٹھیک سے پورا بڑگام. یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی منتھلی فیس جو ہے منتھلی تو نہیں ہوتا، اس میں اینول فیس ہوتا ہے. اس میں پانی کم آتا ہے لیکن فیس زیادہ لیتے ہیں آپ. نہیں، اگر میں فیس کی بات کروں گا نا، وہ تو میرا مینڈیٹ نہیں ہے، وہ چیف انجینئرز دیکھتے ہیں. جیسے میں نے بتا دیا کہ JGM کا میرا مینڈیٹ یہ ہے انفراسٹرکچر بنانا ڈپارٹمنٹ کے لیے. جو اگلے 30 ایئرس ریکوائرمنٹ ہوگی اور پریزنٹ ریکوائرمنٹ اس کے حساب سے. تو باقی فیس کا اتنا زیادہ ہے نہیں، ابھی بھی وہ 3000 یا 1600 پر ایئر ہے. وہ 12 منتھس کا 3200 کچھ ہے، اتنا زیادہ کچھ ہے نہیں. 200-250 موبائل ریچارج اس سے زیادہ ہم منتھلی کرتے ہیں. سر ہم واٹر سورسز کی بات کر رہے تھے ابھی اس کال سے پہلے. تو ایک تو کچھ نئے آپ نے بنائے ہیں جو اسکیمیں نئی بنائی ہیں اس سلسلے میں جل جیون مشن کے تحت. کچھ اسکیمیں آپ کی آلریڈی پرانی تھی. بالکل. آپ جل جیون کمپلائنٹ بنانے کے لیے آپ نے کچھ آگمنٹیشن ان میں کی ہے؟ بالکل. تو اس میں ایک جو ہماری ایگزسٹنگ اسکیمز تھی جی they were 2776 جی 2776 آلریڈی ہماری اسکیمیں تھیں. تو اس میں JGM میں ہمیں جو گائیڈ لائنز ہیں، گائیڈ لائنز میں یہ آ گیا ہے کہ ایک آپ نئی اسکیمز جہاں بھی آپ کنسیو کرنا چاہتے ہیں، جہاں آپ کی ریکوائرمنٹ وہ کر دو. پلس جو ایگزسٹنگ اسکیمز ہیں اگر ان کو اپ گریڈ کرنا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں ریٹرو فٹنگ. ان اسکیمز کو بھی ہم نے اس میں لایا ہے. جہاں بھی ایڈیشنل انفراسٹرکچر ہمیں چاہے وہ ہم نے اس میں انکلوڈ کیا ہے آلریڈی. سر یہ جو آپ کا اس کے لیے انفراسٹرکچر ہے، اس کے لیے آپ کو ہر گاؤں میں we have a call first. ہلو جی ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے صاحب. کون صاحب کہاں سے؟ سر میں سجاد احمد ملک ڈور اننت ناگ سے بول رہا ہوں. جی سجاد صاحب پوچھیے اپنا سوال. خان صاحب پہلے میں آپ کو مبارک کرتا ہوں اس پروگرام میں، اور دوسرا میں خورشید صاحب کو مبارک کرتا ہوں جو ہمارے MD صاحب ہے آج کے پروگرام میں. شکریہ. اور وارملی ویلکم کرتا ہوں خورشید صاحب کو. سر میرا خورشید صاحب سے یہ سوال ہے، جو ہمارا ڈورو شاہباز ہے اس میں تو 2-4 بلاکس ہیں. ہمارا جو ایک بلاک ہے لاڑکی پورہ ایریا میں، وہاں پر پتہ ہے کیا ہے سر، وہاں پر 24/7 الیکٹرسٹی لائن ہونی چاہیے تاکہ وہاں پر لفٹ پاس ہوتا ہے، تاکہ جو مطلب بیچ میں جو پاور مطلب کٹس ہوتے ہیں تو اس میں کنزیومر کو بہت دقت ہو رہی ہے پانی میں. اور سیکنڈ میرا یہ سوال ہے خورشید صاحب کو، جو اے وائی ہاؤس ہولڈز ہیں اس میں گورنمنٹ نے کیا ٹیرف رکھا ہے اور APL میں کیا رکھا ہے؟ شاید سب کا ٹیرف انہوں نے ایک ہی رکھا ہے. یہ واضح کیجئے APL والے کا کیا ٹیرف ہے اور اے وائی جو ہمارے ہاؤس ہولڈ ہے ان کا ٹیرف کیا ہے؟ دیکھیے سجاد صاحب کے 2 کوسچنز ہیں. جی پہلے اس نے بتا دیا ہے کہ وہاں پر بجلی کی پرابلم ہے. جو JGM ہے، JGM میں ایک اپنے نارمز ہے ہمارے کہ اس میں جو پانی سپلائی دینا ہے، ایک تو ہمارا ایشورڈ سپلائی ریگولرلی اور
क्वालिटी क्वांटिटी ये सब चीज़ों का हमने ख्याल रखना है जी। तो इस जेजीएम में पूरा असेसमेंट करके कि एक इंसान की रिक्वायरमेंट क्या है और उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये पूरे कंट्री में डिसीजन लिया गया है कि 55 लीटर्स एलपीसीडी जी यानी 55 लीटर पर soul. कैप्टा पर डे जी। ये हमने देना है। और उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे पानी तो उससे काफ़ी हम 3-4 टाइम्स देते हैं 3-4 टाइम्स देते हैं पानी उस हिसाब से। दूसरा इनका था कि रेट का ये APL BPL AY का क्या है रेट का मैंने पहले बता दिया कि मेरा जो जेजीएम में है मेरा ये कंसर्न इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ है लेकिन डिपार्टमेंट में ने अभी रूरल और अर्बन एरियाज में ही है 2 ही रेटें रखे हुए और बाकी तो कितने हमारे पास कनेक्शन है कितना AAY वगैरह जो ये नहीं रहे थे कि वो नहीं होगा शायद नहीं अभी नहीं वो नहीं हुआ है जी क्योंकि वो तभी होगा जब पूरे लोग इसमें फीस अपना देंगे जी तभी क्योंकि वो फिगर्स में नहीं बोलूंगा कितने हैं कितने दे रहे हैं तो वाकई वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वो गवर्नमेंट को ये पॉलिसी मैटर होता है जी गवर्नमेंट चाहे माफ करे गवर्नमेंट चाहे रेज करे गवर्नमेंट चाहे डिफरेंट कैटेगरीज ये हमारे प्रोग्रेटिव में नहीं आता है जी 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 ये तो पॉलिसी मैटर है ये तो ऊपर ही देखते हैं जी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अपना तारुफ दीजिए साहब बशीर अहमद सुफ्रीन मेरी पे अर्ज कर जी बशीर साहब बड़े दिनों बाद अर्ज चीज इस फर्जल साहब वन हमारी कहानी तो जगराशिया अच्छा पता अकबर उस बादशाह यह पाई अमुक ओर गन कह मे वन अगर बह 50-70 52 रपये बरान वरियस फीस मे वन रन वरियस मज कत आब बे अपुज वन कि बहुत मीटिंग मज कहें ये फीस बढ़ावान चीफ इंजीनियर खाना चीफ इंजीनियर अगर कनेक्शन चलो बशीर साहब बशीर साहब सवाल बोझ में मे कर गथी कि नाजरीन इल्तिजा एक कि जन JJM रूरल एरियाज खतर यह अर्बन एरियाजन खतर कह अर्बन एरियाजन मज अमरूद स्कीम कि चूंकि यम रैनावारी बसान रैनावारी मज सोन JJM इसलिए यह सवाल मे पर्टेन गसन कह हेक बह जवाब दित मगर मौजून ठीक कह सर ये जो आप घर घर देही इलाकों में घर घर नल से जल पहुंचाने का आपका मिशन है JJM में इसके लिए आपको पाइप्स का काफी सारा जाल बिछाना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर तो उसमें आप किस हद तक कामयाब हैं इसमें क्योंकि मेरे काफ़ी जानने वाले हैं वो जो मिलते हैं देही इलाकों से काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि जगह जगह पे इन्होंने पाइपों के अंबार खड़े कर दिए हैं बिल्कुल वही मैंने तो पहले ही बता दिया कि इसमें जो सर्वे हो गई एक हमारी प्रेजेंट रिक्वायरमेंट एंड सेकंड के आफ्टर 30 ईयर्स 30 साल तक एज पर सेंसस 2011 जितनी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और जितने हाउस होल्ड्स बढ़ जाएंगे उसके लिए इसमें प्रोविजन रखा है बिफोर 2019 पूरे JNK में अगर हम पूरे डिस्ट्रिक्ट 20 डिस्ट्रिक्ट ले जाएंगे तो हमारा जो ये नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन जो आप बता रहे थे ये थे 93,000 टोटल और JJM में हमने कंसीव किया है 1,06,000 यानी जितना 2019 तक उससे ज्यादा है क्योंकि पहले कंसेप्ट था स्टैंड स्टिल पोस्ट का अब हर घर का है तो आपको नेटवर्क बिछाया है मैक्सिमम मैक्सिमम हमने बिछाया है इसमें नेटवर्क हमारा 1,06,000 किलोमीटर वो इसमें ऐड करना है इसीलिए उसके बाद छोटी ये डिफरेंट डाया की होती है ये पहले आपको वाटर सोर्स से अगर पाइप लानी है हमारे GSR रिजर्वायर तक वहाँ आगे जब डिस्ट्रीब्यूशन पता है ये 20 या 25 वो MM तक पहुँचती है जी। अच्छा सर ये जानना चाहेंगे जो आप ये पाइपें ले करते हैं ये अंदर से इंसुलेटेड होती हैं क्या वजह है उससे क्या फ़ायदा मिलता है हमें देखिए पाइपें हमारे पहले ही लीक प्रूफ होनी चाहिए चाहे अब अगर हम पाइप लाइन ले करेंगे कहीं जगह पर ये तो हमारा ऐसे का होता है कि ये 30 साल के लिए होनी चाहिए इसलिए इसमें 3 किस्म की हमें पाइपें आती हैं पहली जो पाइपें हमारे यहाँ शहर में भी लगी GI DI पाइपों भी लगता है
इनमें जंग भी रस्ट भी लगता है। नहीं रस्ट नहीं लगता है वो। अब जो ये इंसुलेटर हैं शायद ये इसीलिए वजह से। वही मेरा जो DI GI पाइप्स और HDPE पाइप्स है, 3 किस्म की पाइपें हैं, दिन ब दिन क्वालिटी में तो इम्प्रूवमेंट आती ही रहती है। जी जी। क्योंकि हमारा लीक प्रूफ नहीं होना चाहिए, और यहाँ फ्रीजिंग टेम्परेचर है आपका विंटर में, उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। ये सब चीज़ें देख के कोशिश ये की जाती है कि बेस्ट क्वालिटी के मटेरियल इस्तेमाल। आप ये पानी पंप से पहुंचाते हैं या यू आर यूजिंग ग्रेविटी? ये हमारे 2-3 चीज़ है। एक है ग्रेविटी स्कीम, जो अगर सोर्स हायर एलिवेशन पर होगा तो इसको ये खुद ही थोड़ी देर के लिए कथा कलामी के लिए माफी चाहूंगा कि कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मंदिर साहब सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारुफ दी हुआ सर। साहब जी फर्स्ट सुबह अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बांडीपोरा पे बांडीपोरा लवेपोरा जाया राजा मुजफ्फर। अहन अर्ज सुबह इतने करना अच्छे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खयार लवेपोरा। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा मज। अहन अत्र आप सप्लाई गसान कह फिल्ट्रेशन प्लांट तैयार खयार लवेपोरा। राजा मुजफ्फर साहब बेसिकली ये सही स्कीम का कंसीव गसन अत मज डिफरेंट कंपोनेंट्स आसन। इत कन बह ऑलरेडी वन कि अगर ये ग्राउंड वाटर आसे बोरवेल ट्यूबवेल या डगवेल आसन यह नेचुरल फिल्ट्रेशन आप गसन अत फिल्ट्रेशन जरूरत पे कहें। वह अगर सरफेस वाटर कुन जाए ओन चाहे ये ग्रेविटी आए या लिफ्ट स्कीम आए अमि खतर फिल्ट्रेशन प्लांट्स या स्कीम मज थमित। इनिशियली मंजूर साहब टोटल यूटी स्टेट तम 753 फिल्ट्रेशन प्लांट्स तो ये JGMS मज 1700 प्लांट्स ये कंसीव करमित। चूंकि यून फिल्ट्रेशन बूझी तो सेकंड वन बह यी रिसेंटली कोर बारामूला अत बांडीपोरा रिव्यू तौर DC साहब तो मंजूर साहब मे स्कीम वाइज कोर DA अत मे वन कि अत मे डिफरेंट कंपोनेंट्स मे बी तुहद फिल्ट्रेशन प्लांट तैयार लास्ट स्टेजस पे अत यन सोर्स तन कह इनकम्प्लीट कुन तरीक जो स्कीम कम्प्लीट सारी कंपोनेंट गसान पाने कमीशन करान अत कनत कह कंपोनेंट वनकन जन वो इनकम्प्लीट कोशिश करो इंशाल्लाह जल्दी अत कर जन फिल्ट्रेशन प्लांट जल्दी चालू ग। सर ये जो ग्रे वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी आपकी है ये सर समझाइए हमें ये क्या है? ग्रे वाटर वो इसमें रूरल डेवलपमेंट में आता है। अच्छा। ग्रे वाटर व्हाट्स ग्रे वाटर? ग्रे वाटर जो आपका देखिए अभी पहले मैंने बता दिया है कि 2030 हमारा टारगेट है पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। जी। चूंकि ये जो वाटर सोर्सेज है हर जगह प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है जी, और बहुत सारे जैसे हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पर ग्राउंड वाटर में भी हमें प्रॉब्लम होती है। बोरवेल हम 130 फीट या ट्यूबवेल 400 फीट तक भी जाते हैं तो वहाँ पर पानी नहीं निकलता है। ये है कि आपको ये जो वाटर चाहे एक तो ड्रिंकिंग वाटर है, दूसरा आपका इस्तेमाल करने के लिए और तीसरा आपका इरिगेशन के लिए कहीं पर सपोज आपके किचन गार्डन्स है उसी में जो आप यूज़ घर में पानी करते हैं उसी को दोबारा रीयूज करने के लिए हम वहाँ वो टर्म करते हैं ग्रे वाटर। जैसे हमारे सोक पिटस हम बोलते हैं, ये रूरल डेवलपमेंट में कंसेप्ट है SBM ग्रामीण जो हम बोलते हैं उसमें ये कंसेप्ट है कि वो ग्रे वाटर मतलब किचन में आपने किस चीज के लिए यूज ये इरिगेशन के लिए हम करते हैं यहाँ पर मतलब आपका ड्रिंकिंग के लिए यूज नहीं होगा। नहीं ड्रिंकिंग के लिए नहीं, यहाँ हमारा ड्रिंकिंग पोर्टेबल वाटर ही है। सर ये जो आपको जो सप्लाई देनी है हर घर नल से जल या आपको एडिकेट सप्लाई देनी है और विद एडिकेट प्रेशर? वही मैंने बता दिया कि इसमें कंसेप्ट है 55 LCPD 55 लीटर्स पर पर्सन पर डे। नहीं वो तो है एक नहीं ये एक मतलब दिन में देना है उसको। जी जी जी। प्लस ये सेकंड इसमें रेगुलरिटी, ये नहीं आज पानी आया कल नहीं है आएगा। जी जी। ये तो देना है। तीसरा हमारा इसमें क्वालिटी है, इसमें क्वालिटी BIS हम बोलते हैं 10,500 कि क्वालिटी इसी क्वालिटी के लिए जो हमने फिल्ट्रेशन प्लांट्स बनाए हैं वो इसी के लिए है कि क्वालिटी अपग्रेड करने के लिए। और इस क्वालिटी को चेक करने के लिए हमारे UT में इस वक्त मेरी 98 लैब्स है वाटर टेस्टिंग लैब्स। उसमें UT लेवल के मेरे 2 लैब्स है, पूरे 20 डिस्ट्रिक्ट्स में 20 लैब्स है। उसके बाद सब डिवीजन थोड़ी देर में आएंगे शाह साहब। वी हैव अ कॉल ऑनलाइन। हेलो
हेलो हेलो सर। जी जी हाँ, मैं रमेश राणा जम्मू से बोल रहा हूँ। जी रमेश जी मेरे शॉर्ट में 2 क्वेश्चन है सर। जी एक जो प्यूरिफाइड वाटर आप सप्लाई करते हैं यहाँ से, जी जो गवर्नमेंट से आता है, जी तो फिर भी हम हाउस होल्ड आरओ या बाकी जो यूवी फिल्टर, जो बाकी जो फिल्टर्स है वो इस्तेमाल करते हैं, जी 10-10, 20-20 हजार के लाते हैं। जी जी तो ये क्या जरूरी है कि मतलब अगर ऑलरेडी ये प्यूरिफाइड आता है तो जी। क्या इसको इस्तेमाल करना जरूरी है? जी जी ये पहला क्वेश्चन है। कुछ लोग अपनी सेफ्टी के लिए करते हैं। जी अच्छा। दूसरा क्वेश्चन शॉर्ट में ये है सर कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं ये बनाया हमने, जी मगर क्वेश्चन है वाटर क्राइसिस डे बाय डे हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, वेयर फ्रॉम वाटर कम। तो इसको बेसिक क्वेश्चन जो है ये एड्रेस नहीं हो रहा है फिर। तो व्हाट इज द यूज ऑफ प्लेइंग दिस इंफ्रास्ट्रक्चर? रमेश जी ने मंजूर साहब 2 क्वेश्चन किए हैं। जी। पहले कि अगर आप फिल्ट्रेशन करते हैं हम आरओ क्यों यूज करते हैं। ये जो हमारा सरफेस वाटर है जहां पर हम फिल्ट्रेशन करते हैं, हमारे बड़े फिल्ट्रेशन प्लांट्स होते हैं, 2 टाइप के प्लांट्स। एक फिल्ट्रेशन हम कंप्लीट करते हैं, फिल्ट्रेशन के बाद हम क्लोरिनेशन भी करते हैं, 2 चीज। ये हमारा रेगुलरली है। जी उसके बाद हाँ, अगर घर में पानी पहुंच गया, अगर हम बोलेंगे टर्बिडिटी किसी वक्त होगी जब रेनफॉल होता है, अगर उस वक्त टर्बिडिटी होगी, थोड़ी सी वो लगेगा हमारे कुछ सेडिमेंटेशन, वो सेडिमेंटेड पार्टिकल्स उसमें है, उस वक्त अगर यूज करेंगे ठीक है। अदरवाइज हम तो इसमें ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन ये फिर प्योरीफायर यूज करने के बाद ये मिनरल वाटर रहता ही नहीं, क्योंकि जो मिनरल्स है ये इतना हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है। ये जो हम करते हैं शौक से करते हैं कि हाँ हमारे घर में भी प्योरीफायर है, वाटर प्योरीफायर है, तो ये वो मिनरल वाटर रहता नहीं है ना, वो थोड़ी आप कोई इसमें एडिशन करता है। नहीं, कुछ लोग अपनी नहीं सेफ्टी के लिए उसमें करते हैं सेफ्टी नहीं। जब हमारा आपका वाटर आ गया है पोर्टेबल वाटर, मैंने जो बता दिया कि एक तो ये फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन के बाद इसकी क्लोरिनेशन भी है। जी दोनों चीज, केमिकल और बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी अगर कोई होगी वो भी रिमूव कर दी, वो रिमूव कर दे। उसके बाद अगर साफ पानी आपके घर तक पहुंचता है तो प्यूरीफायर की जरूरत ही नहीं। जी अगर आप करते हैं, हाँ मैंने कहा अगर किसी वक्त रेनफॉल होता है, थोड़ी सी एक दिन की टर्बिडिटी होती है उस वक्त, अदरवाइज ये इतना जो हमने सुना है पढ़ा है तो उसके हिसाब से ये प्यूरीफायर जो इसका मिनरल वाटर जो कंसेप्ट है वो रहता नहीं है। जी वो मिनरल इसमें रुक जाते हैं इसमें। शाह साहब एक कॉल जुड़े हमारे साथ। तो दूसरा इन्होंने रमेश जी ने बता दिया है कि अगर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो फिर भी वाटर की शॉर्टेज एज ऑन डेट क्या है। ट्रू, क्योंकि मैंने बता दिया कि हमने 3253 स्कीम्स इसमें कंसीव किए हैं जिनके डीपीआरएस बना दिए। उसमें एज ऑन डेट हर जगह काम चल रहा है, क्योंकि टेंडर्स हो गए, 11,000 टेंडर्स निकल गए और हर जगह साइमल्टेनियसली काम हुआ है, क्योंकि डिफरेंट कंपोनेंट स्कीम में होते हैं। तो उसमें अभी 46% ही स्कीम्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं। जब और मेरे ये 54% स्कीम्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद पता चलेगा कि कितना एक्सेस वाटर हमारे पास अवेलेबल होगा, और तब तक जहां जहां ये स्कीम कंप्लीट नहीं होगी तो वहां पर तो बस ये है ये चीजें। जहां जहां कंप्लीट होगी वहां एश्योर्ड क्वालिटी, क्वांटिटी एंड रेगुलरिटी, ये तीनों चीजें जहां पर ये स्कीम कंप्लीट। हेलो हेलो जी, अपना तारुफ दीजिए साहब, कौन साहब, कहां से? जी सर, हम डूरू अनंतनाग से बोल रहे हैं, महले आरामपुरा निर्मदान। जी सर, हमारा जो महला है निर्मदान आरामपुरा, यहाँ एक बहुत बड़ा महला है, लगभग 80 घर है। इसमें से एक नई कॉलोनी बनी है 5-10 घर की। ये जो पूरा महला है उनको सप्लाई, वाटर सप्लाई है, लेकिन जो हम 5-10 घर अब दूसरे साइड में गए हैं तो हमने कई बार रिक्वेस्ट की पीएचई डिपार्टमेंट से, जल शक्ति डिपार्टमेंट से कि हमारे लिए लाइन बिछा दीजिए, हम बहुत सफर कर रहे हैं, तो कोई तवज्जो इसकी तरफ नहीं दी जा रही है। ये 5 साल से हम सफर कर रहे हैं। इम्तियाज साहब, ये म्युनिसिपैलिटी एरिया में है या उससे बाहर है? नहीं सर, म्युनिसिपैलिटी डूरू मेन टाउन में। म्युनिसिपैलिटी में तो अमरूद का ही है, तो इसलिए ज्यादा मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। जी, ये अमरूद में आएगा, जो अर्बन एरिया है ये डूरू म्युनिसिपल कमेटी में, ये जेजीएम से आउटसाइड है। डूरू में नहीं, हर जगह है।
डोरू में है रूरल एरियाज, ये इतना श्रीनगर और जम्मू सिटी नहीं है। अच्छा, जितने आपके म्यूनसिपल कमेटीज है, म्यूनसिपल काउंसिल्स है, ये सब अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के डोमेन में आते हैं। सर पानी तो इनको भी चाहिए ना, नहीं, अगर पानी इनको पानी नहीं तो मिलेगा ठीक पानी है ना, तो जल जीवन मिशन से तो इनको बड़ी ना उम्मीद ना है वापस नहीं का। नहीं, मैंने कहा ना उसके लिए अमरूद है, अमरूद के लिए अलग टेंडर्स निकल गए हैं। जो भी अर्बन एरिया वो उसमें 100% कवर करना ही करना है। जैसे हम जेजीएम के पीछे लगे हुए कि कंप्लीट करना है, इसी तरीके इसका भी कंप्लीशन करना है। तो बाकी फिर भी जो कंसर्न वहाँ एक्जन है हमारे पास, एक्जन ये काजीगुंड है या AW डोरो है, तो उससे मिल के तो ये देख लेंगे इसमें क्या है, ये चेक करवाएंगे, कोई बात नहीं। इम्तियाज साहब की जो डिमांड है ये चेक करवाएंगे। सर पानी की कंटेमिनेशन को रोकने के लिए आपने कहा क्लोरिनेशन आप करते हैं, बाकी चीज़ें कुछ और भी बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन होते हैं या माइक्रोब्स होते हैं इस तरह के, तो उनको अरेस्ट करने के लिए क्या कुछ? क्लोरीन उसी लिए है, क्लोरीनेशन उसी के लिए है। अगर कोई उसमें बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन होगी तो वो इसी को, खासकर यहाँ पर ज़्यादा इकोलाई हमारे पास होता है जी, उसी से जो कभी इन्फेक्शन विस्फेक्शन होती है। देखिए कंटेमिनेशन की कई चीज़ें हैं। एक तो जो सोर्स आपका है पानी, चाहे पॉन्ड है या कोई स्ट्रीम है, उस स्ट्रीम में कुछ लोगों ने फुजला वगैरह डाल दिया हुआ, सुवेज वगैरह उसमें डाल देते हैं, या कुछ इम्प्योरिटीज़ भी जहाँ वो होती हैं। उसके लिए आप क्या करते हैं ताकि वो चीज़ें इसमें न जाएं? देखिए ये क्योंकि ये तो सोसाइटी ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे गवर्नमेंट की है थ्रू डिपार्टमेंट, वैसे पब्लिक की है। जहाँ पीने का पानी हो वहाँ उसकी हिफाजत करना है। लेकिन मैंने जब अर्ज पहले किया है कि जो हमारा सरफेस वाटर है, फिल्ट्रेशन प्लांट इसीलिए है, और फिल्ट्रेशन प्लांट में ही ये सब इम्प्योरिटीज़ है ये सेपरेट होते हैं। उसके बाद जो फिल्टर्ड वाटर है उसको क्लोरिनेशन कहते हैं। कोई माइक्रोबियल कोई कंटेमिनेशन मत होगी, खासकर इकोले ज़्यादा होती है यहाँ पर किसी किसी जगह पर, तो उसको वो अरेस्ट करते हैं और उसका पूरा चेक करते हैं हमारे कितना कंटेंट करना है उसके हिसाब से। सर अभी जो लास्ट हमारा वी हैव अ कॉलर ऑनलाइन। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना तारुफ दीजिए, कौन सा, आप कहाँ से? हाँ, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यासिर तस्लीम है जी। मैं ग्रीन हाउस कॉलोनी लावेपोरा जो नारबल के नजदीक है। जी जी जी, तो पूछिए। वहाँ से बोल रहा हूँ। पूछिए सर। सर मैंने ना मकान बनाया था वहाँ पे एग्जैक्टली, तो कुछ टाइम से मतलब मुझे प्रोफेशनल ऑफ कनेक्शन विनर्स की ही नाम हो, मतलब आई ट्राइड अ कपल ऑफ टाइम्स, मैं ऑफिस पे भी गया जल शक्ति बोर्ड पे, 2-2.5 मीटर पाइप बिछानी है, मगर दूर पाए ये मकान कुछ साथ है सारी प्रॉब्लम गसान सर यह करीबन 7 मीटर मैं बस त्यूता दूर तो शुन की। अच्छा, मगर और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है और भी मकान बन रहे हैं वहाँ पे। जी जी जी, सर ने सुना। चलो इन्होंने नारबल साइड में नया मकान बनाया है, तो उसके लिए डिपार्टमेंट को उन्होंने अप्लाई भी किया होगा, तो वहाँ फॉलो करना है। देखेंगे फिजिबिलिटी इसकी क्या है उसके हिसाब से, क्योंकि जब ये जेजीएम आ गया है, पहले हमारे पास पाइपें बहुत सारी होती थी, तो उसी के हिसाब से जो ऑपरेशन मेंटेनेंस वो जैसे चीफ इंजीनियर्स का है वो उसमें देख लेंगे। अगर जो रूरल एरिया होता है कि जिस वक्त हम कंसीव स्कीम करते हैं तो उस वक्त हम हर घर का ख्याल रखते हैं, लेकिन ये अनएंडिंग प्रोसेस है, क्योंकि सेपरेशन भी होती है न्यूक्लियर फैमिलीज या नए कंस्ट्रक्शन होते हैं, ये अनएंडिंग प्रोसेस है। सपोज किसी विलेज में हमने 200 का एस्टिमेट बना दिया है, जिस वक्त स्कीम होते हैं उसमें और 10 आते हैं, लेकिन कमिटमेंट है डिपार्टमेंट की हर किसी को देना है। इसमें वो कंसर्न एक्जिन के पास जाए, देखेंगे उसका ये अप्रोच किन है करेंगे। इनका पहले अप्लाई करना है ऑनलाइन, शायद किया भी मत होगा। उसके बाद एक्जिन है इसका बड़गाम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या लोकल हमारे सब डिवीजन पर AWs है, उनको कांटेक्ट करके देखेंगे इसका अल्टरनेटिव जो होगा। तो शाह साहब, हमारे जो मुल्क की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने अभी जो इस साल के बजट में जल जीवन मिशन के लिए 67,000 करोड़ ऑफ रुपीस अलॉट कर दिए। इसका मतलब है कि हमारी यूटी में JNK में जो आप सरबराह हैं, इसके लिए तो आपको भी अच्छा खासा पैसा मिलेगा। 80% कवरेज तो आपने कर दी है अभी तक, जो 2024 तक या 25 भी मान लीजिए, 28 तक अभी आपका एक्सटेंशन डेट है। तो ये जो 20% काम जो बाकी है, आपको लगता है ये ड्यू डेट पे कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, मेरा टारगेट तो है उससे पहले ही, हम तो 28 पर नहीं जाएंगे। अच्छा, हम तो इंशाल्लाह कोशिश कर दे कि 26 में ही, फाइनेंशियल की कमी थी कुछ, ये हम 26 में ही पूरे JNK स्कीम्स कंप्लीट करेंगे। अच्छा, थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम होती है कि आपका ये पता है कि विंटर में 4-5 महीने फ्रास्ट में लगते हैं, और फ्रास्ट में हमारा सिविल वर्क होता नहीं,
دوسرے بھی باقی چیز کچھ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے. ڈیلے ہماری طرف سے ہے نہیں، لیکن مطلب کام کئی سلو ہوتا ہے ونٹر میں. کبھی ڈیلے ہوتا ہے، فائنینشیل کرنچ بھی ہوتا ہے. آپ کے پاس فائنینس کوئی کبھی نہیں دیکھیے ہے، اس لیکن میں اب تو اتنا پیسہ دے رہے ہیں. نہیں دیکھیے اس میں منظور صاحب میں یہ بتاؤں گا کہ جب یہ سینٹرل سپانسرڈ سکیمز بنتے ہیں تو کنسرن اسٹیٹ یو ٹی سے ہی اسکیمیں اپروو کروا کے وہاں پر یہ گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس چلی جاتی ہے. جی. جو ہمارے یہ اسکیم ہے 3253، یہ اسٹیٹ لیول ہماری کمیٹی ہوتی ہے SLC، تو اس میں اپروو ہو کے یہ ایک ہی وقت یہ انویلپ بند ہو گیا. مطلب جتنا اماؤنٹ اس وقت ہم نے ڈیمانڈ کیا ہے اتنا آنا ہی آنا ہے. جی. آپ آگے پیچھے ہے تھوڑا سا اس میں ایکسٹینشن کا مسئلہ ہے، وہ چیزیں ان کی اپنی لیول پر، باقی یہ کمیٹڈ بجٹ ہے، اس میں فنڈس کی پرابلم تو نہیں ہونی ہے فیوچر میں، پہلے بھی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اس میں ہماری جو سینٹرل اسپانسرڈ اسکیم ابھی تک اس میں یہ ٹریجریز کا کنسیپٹ نہیں تھا. یہ ہمارا ڈائریکٹ ہمارے اکاؤنٹ میں آتے تھے، جو ہی بلیں آتی تھی آن لائن PPS جنریٹ ہو کے تو ہم پیمنٹ کرتے تھے. جی. تو انشاءاللہ فیوچر میں فنڈس کا اس کا کوئی ایشو ہوگا نہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے ڈیلے آگے پیچھے، یہ تو اپنے وہاں پر بھی اپنے معاملات ہوتے ہیں ان کے ڈفرینٹ لیولز پر ڈفرینٹ، کیونکہ خاص کر ایکسٹینشن کا تھا. ادروائز میں 28 تک ہم تو ہمیں ٹارگیٹ نہیں ہے، ہم کوشش کرتے ہیں، ہم تو کوشش کریں گے، ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ مطلب کہ ہمارا یہ ٹارگیٹ ہے، اپنے لوگ ہیں، لوگوں کو پانی دینا ہے. ہم اس جو ایکسٹینشن 3 ایئرس ہے اس کے ساتھ ہم نہیں جائیں گے. تو 2026 میں انشاءاللہ ہم 100% اسکیمز کمپلیٹ کریں گے JGM میں. بہت اچھی بات ہے، ہم تو امید کرتے ہیں آپ جلدی سے کریں. لیکن یہ جتنا بھی آپ یہ ہیوج انفراسٹرکچر کریٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے ہیومن ریسورس بھی چاہیے. کیا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں بھی کچھ کام کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے اس میں ابھی جو کچھ یہ جو آج تک جو انفراسٹرکچر بن گیا ہے، اسکیمز آپ بنائیں گے، وہی جو انفراسٹرکچر بن گیا ہے، ہمارے پاس جو سٹاف ہے اس کی ہم نے ریشنلائزیشن کی ہے 2 مہینے پہلے. جو نیا بن گیا ہے تو اس میں ہم نے کر دیا ہے. سٹاف تو ہمارے پاس ابھی ہے، تو آگے ہم اس میں اور بھی ہم IoT انٹرنیٹ آف ٹیکنالوجی تو اس میں ہم آگے جا رہے ہیں. اس کے بعد یہ مینول سسٹم بھی کافی ختم ہوگا. یہ سینسر بیسڈ آلریڈی ایک پروجیکٹ بنا ہوا ہے 280 کروڑ کا، وہ آلریڈی بنا ہوا ہے. جو ہی ہماری اسکیمز کمپلیٹ ہو جائیں گے پھر یہ آٹومیٹک سسٹم پر سینسر بیسڈ ہوگا. اتنا مینول پاور لگے گا بھی نہیں، جو آج ہماری ریکوائرمنٹ ہے اتنا رہے گا ہی نہیں. سر مینول آپ کی ایڈمنسٹریٹو اسٹاف میں نہیں رہے گا، لیکن فیلڈ میں پائپس کو کیا کریں گے آپ؟ وہاں تو پلمبر چاہیے ہی چاہیے. وہ ہمارے پاس ہے نا اس وقت. اگر ہم جل شکتی PHE کی ڈپارٹمنٹ کی بات کریں گے، وہ ہے 11,000 ہمارے ریگولر سٹاف ہے، پرماننٹ سٹاف، پلس 33,500 ہمارے کیجول لیبررس ہے. سٹاف کافی ہے، اس کو ایفیشینٹلی یوٹیلائز کرنا ہے. اس میں ریشنلائزیشن بھی ریسنٹلی اوپر سے ڈائریکشن آ گئی ہے ایڈمنسٹریٹو سیکٹر سے، پھر ہمارے SC اور ایگزن صاحبان نے اس کو ریشنلائزیشن کیا ہے. وہ تو ہم کریں گے اپنی لیول پر. اور آگے اس کا اور بھی یہ کنسپٹ ہے جو JGM بنے گا سٹاف کے حساب. اس میں ایک بھی ہے کہ یہ پانی سمیتیز یہاں پر بن گئی تھی 5,600 پہلے بن گئی تھی. یہ انہی کے حوالے کرنا ہے انفراسٹرکچر گاؤں میں ہی. پانی سمیتیز بنی ہوئی ہے ان کے حوالے. جو ان ولیج انفراسٹرکچر ہے وہ انہی کو مینٹین کرنا ہے. اور جو آؤٹ ولیج جو انفراسٹرکچر وہ ہم ڈپارٹمنٹ کریں پلس جو ایکسپرٹائز ہے وہ ہمارا رہے گا ڈپارٹمنٹ کا. تو پانی سمیتی سب اس میں آئیں گے، اس میں لوکل انوالومنٹ ہوگی. پانی سمیتی کو ہی یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ پانی ضائع نہ ہو. ٹیپ واٹر آپ کو ملا تو آپ نے کھلا چھوڑ دیا. یہ ہینڈ اوور انہی کو ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ کو ہمارے ڈپارٹمنٹ کے پاس کنیکشن کے لیے نہیں آنا ہے. وہی پانی سمیتی سے پنچایت لیول پر ہے، وہاں پر ہی اپلائی کرنا ہے. ابھی ہمارا اسٹیٹ لیول کا اس کا ڈیش بورڈ بن چکا ہے جس میں ہم پوری مانیٹرنگ کر رہے ہیں. اس وقت ہمارا سیکنڈ سٹیج چل رہا ہے DWSM ہم بولتے ہیں ڈسٹرکٹ واٹر اینڈ سینیٹیشن مشن. وہ ڈیش بورڈ اس وقت ہم بنا رہے ہیں. اس وقت جو ڈسٹرکٹ لیول ڈپٹی کمشنرز ہیں ہمارے یا جو باقی ہمارے ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز ہیں وہ اس کو مانیٹر کر دیں. اس کے بعد تھرڈ لیول جو ڈیش بورڈ بنے گا وہ پنچایت لیول کا. اس وقت وہ خود مانیٹرنگ کریں، خود پتہ چلے گا کہاں پر کیا پانی کی پوزیشن ہے. یہ تو انہی کے حوالے ہینڈ اوور ہی کرنا ہے. الٹیمیٹلی وہی ہے ہماری آپریشن مینٹیننس پالیسی
تو وہ جب وہ ہو جائے گی، یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے یہ اسکیم، اس کے بعد وہ کنیکشن لینے کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا اس وقت، یا ابھی ڈپارٹمنٹ کے پاس ہی ہے، لیکن آلریڈی بعد میں یہ تو اسی کے پاس جائے گا، پنچایت لیول پر ہی وہیں پر کنیکشن دینا ہے، وہیں پر بہت سارے جو بھی اس میں ہے وہ انہی کے حوالے کرنا ہے، مینٹیننس بھی ان کو کرنا ہے، ان ولیج انفراسٹرکچر، آؤٹ ولیج ہمارا ہے ڈپارٹمنٹ کا۔ نہیں، میں کل آپ کے نیٹ سے دیکھ رہا تھا کہ جو لوگ اپلائی کریں گے ان کو ان سے آپ آئی ڈی پروف لے لیں گے، چاہے پاسپورٹ ہوگا چاہے آدھار ہوگا۔ وہ تو نارمل ہے، وہ تو کے وائی سی تو وہ کرنا ہی ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، جب تک کسی کا نام پتہ، ایڈریس پروف، ریزیڈنس پروف نہیں ہوگا تو اب گاؤں میں کس کس کو کنیکشن چاہیے، اس سے بہتر تھا نا کہ آپ اپنی لیول پہ اپنے اسٹاف کو کہتے کہ آپ ذرا سروے کریے کس کے گھر میں نہیں ہے تو اس کے گھر تک آپ کنیکشن پہنچاتے ہیں۔ ہم تو JGM میں ہمارا یہی ہے، آلریڈی ہے نا ٹارگیٹ، ہمارا ٹارگیٹ ہے کوئی مانگے نہ مانگے ہمارے کنیکشن دینا ہی دینا ہے گھر تک، یہ تو ہمارا ٹارگیٹ ہے۔ وہ ہو گئی وہ کنیکشن، وہ فیس والی بات ہے، وہ تو بعد میں آئے گی، فی الحال تو ہم اسی پر کر رہے ہیں کہ ہم ان کو کنیکشن دیں گے، فی الحال یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے۔ اچھا سر، آپ نے نئی اسکیمز بنائی ہیں بالکل اس دوران JGM میں، دیکھیے پرانی جو اسکیمز ہیں ان میں ریٹرو فٹنگ آپ کر رہے ہیں ان کی، وہی جب ہم نے یہ کنسیو کیا ہے تاکہ آپ ان کو JGM کمپلائنٹ بنائیں۔ وہی میں نے بتا دیا کہ جس وقت یہ DPR ہمیں بن گئے، ایک تو ہم نے کہ نئی ریکوائرمنٹ کیا ہے، نئی اسکیمز کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، اس حساب سے نئے اسکیمز بنائے ہیں۔ سیکنڈ کہ ایگزسٹنگ اسکیمز جو تھے وہاں کس کو انفراسٹرکچر، سپوز کسی جگہ ہم نے یہ سرفیس واٹر لایا، فلٹریشن پلانٹ نہیں تھا، جو میں نے بولا کہ پہلے کی 753 ہمارے فلٹریشن پلانٹس تھے، اور اس میں ہم نے 1700 فلٹریشن پلانٹس، یہ سب نئے اسکیمز کے لیے نہیں، یہ پرانی جو اسکیمز تھے ان کو بھی کیٹر کرنے کے لیے، ان کے لیے بھی وہاں پر بھی سپوز کسی محلے میں پائپ لائن گئی تھی، اس کو آگے FTH وہ کے لیے ہر گھر کو کنیکشن دینے کے لیے تو اور پائپ لائن چاہے وہ تو ریٹرو فٹنگ میں ہی وہ ہوتا ہے، وہ تو آلریڈی ہے اس میں JGM میں۔ تو مطلب یہ انویژن آپ کرتے ہیں کہ کتنی دیر کے لیے، کتنے سال اور چلنی ہے یہ اسکیم؟ وہی میں نے بتا دیا جناب، مطلب کتنی کیپیسٹی ہوگی، وہی آبادی تو بڑھتی، ایز آن ڈیٹ ہماری جو واٹر سپلائی ہے اس وقت دیٹ از 145 MGs ملین گیلنز اس وقت۔ تو آفٹر 30 years ایز پر آور سینسس 2001 کہ اس میں کتنی ڈیکیڈل انکریز ہوتا ہے اس کو مد نظر رکھ کے، پلس ہمارے ہاؤس ہولڈز کتنے ایڈ ہو جائیں گے، اس کو بھی مد نظر رکھ کے اس میں ہم نے اس اسکیم میں JGM میں 196.16 MGs ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے، ٹوٹل یہ بن جائے گا 351 ملین گیلنز، وہی 2050 میں وہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہو گئی۔ اچھا مطلب اتنے سال کا پلاننگ ہے یہ؟ 30 سال کی پلاننگ ہے اس میں، 30 years ہم نے کنسیڈر کر کے رکھے، جتنی پاپولیشن بڑھے گی یا یہ۔ چلیے ایک کالر جڑے ہمارے ساتھ، ہلو ہلو ہلو۔ ہاں ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اپنا تعارف دیجیے۔ جناب اچھا یہ تھے ہم لائیو پورا اندر وہ گرین ہاؤسنگ کالونی میں ہم نے مکان بنایا ہے۔ اچھا، اب تو ہم 10 4 2 4 5 گھر ادھر بستے ہیں نا، تو لیکن ہمیں پانی نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ جو وار صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ ناربل سائڈ میں ہے، آتا ہے یہ ماسٹر پلان کے انڈر ہی، جو ہمارا اربن ایریا ہے، JGM میں نہیں ہے۔ لیکن یہ جو لوگ، کیونکہ میرے پاس بھی کچھ وہاں سے کچھ 1-2 بار کچھ لوگ آئے تھے ایسے لے کے، تو پھر میں نے پتا کیا ڈپارٹمنٹ میں یہ ٹیل پورشن پر رہتے ہیں۔ اب ہم نے جو نیا اس کو سکناگ والی اسکیم اور یہاں سے بھی اور کچھ کیا ہے تو اس سے اس کی ایگمنٹیشن ہو جائے گی، پلس ان کے ایریا میں ایک اسکیم کنسیو کی تھی ڈپارٹمنٹ نے، تو اس میں کافی کام بھی ہو گیا، پھر لوکلز آ گئے، انہوں نے اس کو کرنے نہیں دے دیا، بولا ہمیں جہلم کا پانی نہیں چاہے، ہمیں رنگیل کا پانی دے دو۔ اس وجہ سے ادروائز وہ اسکیم 2-3 سال پہلے وہ بھی کمپلیٹ ہوئی ہوگی، کیونکہ یہ ٹیل پورشن پر ہے، اس سائڈ میں یہ پرابلم ہے، لیکن یہ سب کیٹر ہو جائیں گے۔ JGM سے ٹیل پورشن والے بھی نہیں سٹی کا ماسٹر پلان کا، ماسٹر پلان کا ٹیل ہے، تو لیکن ہم اس میں ایڈ یہ کر رہے ہیں
That's true sir, لیکن میں کہتا ہوں JJM میں یہ ٹیل والا مسئلہ نہیں رہے گا. نہ یہ نہیں رہے گا کیونکہ انہوں نے ایڈوکیٹ کوانٹٹی اینڈ ایڈوکیٹ پریشر وہ تو ہو جائے گی نا بالکل, کیونکہ انہوں نے اگر اس وقت اس سکیم کو ان کو پتہ ہوگی وہاں پر وہ جہلم پر وہ بنائی تھی سکیم, وہ آدھا کام کمپلیٹ بھی ہوا لیکن کمپلیٹ کرنے نہیں دیتے. ہمیں جہلم کا پانی نہیں چاہے, ہمیں چاہے رنگیل کا پانی, اس وجہ سے یہ پرابلم ہو گئی. لیکن آگے یہ سکنا جہلم کا سورس آپ کا ٹگنار کے لیے ہے. نہیں ہر جگہ کے لیے ہے, نہیں کہ بہت ساری سکیمز ہے. جہلم سے ہمارا فلٹریشن پلانٹ اس لیے ہے, اس کو فلٹر کرنے کے لیے. تو سرفیس سورس واٹر سورس یہی ہے ہمارے. نارملی کیا رہتے ہیں آپ کے واٹر سورسز؟ سرفیس واٹر, سپرنگ واٹر؟ نہیں, ایک تو ہو گیا ہے ایسے ہم بولتے ہیں پہلے سرفیس واٹر جو آپ کو پانی دکھائی دے گا, اور دوسرا ہو گیا جو زمین سے باہر سے آپ نکالتے ہیں, دیٹ از گراؤنڈ واٹر. جی, بور ویلز ہے, ٹیوب ویلز ہے, ڈگ ویلز ہے, یا ہینڈ پمپس پہلے دیتے تھے, وہ چیزیں گراؤنڈ واٹر ہے. جی, تو پھر اس میں بھی سرفیس واٹر میں بھی ہم بولتے ہیں ایک تو گریوٹی, جو پہلے آپ نے بولا تھا, ہم کو دوسرے کوشچن کی طرف ڈائیورٹ ہو گئے. ایک گریوٹی سورس ہے ہمارا, دوسرا ہے لفٹ ایریگیشن. اگر کہیں سورس ہائر ایلیویشن پر ہے, یہ تو خود وداؤٹ اسسٹنس آف الیکٹریسٹی یہ خود ہی آتی ہے تو اس گاؤں میں پہنچتی ہے. جی, یہاں ہمارے جہاں پر وہ GSR ہوتا ہے گراؤنڈ, یہ ریزروائرس ہمارے سروس ریزروائرس, اس میں سے پھر یہ گریوٹی کے حساب سے گاؤں میں آتا ہے. جی, گریوٹی میں بجلی تو چاہیے نہیں, اور جہاں اب کی ایلیویشن ہائر لیول پر لینا ہے وہاں پر لفٹ ایریگیشن ہے. جی, لفٹ سکیم ہے, اس میں ہمیں موٹر بھی لگانا ہے, اس میں بجلی بھی چاہیے. جیسے یہ بتاتے تھے کہ ہماری بجلی 24 گھنٹے رہتے نہیں, 24 گھنٹے نہیں رہتے, تو اسی لیے وہاں پر لفٹ چاہیے ہمارا. سر وہ ہے کال آن لائن. ہلو جی, اپنا تعارف دیجیے صاحب, کون صاحب, کہاں سے؟ میں تصدق بول رہا ہوں جناب مرندہ سے. جی پوچھیے. ڈائریکٹر صاحب سے ہمارا سوال ہے کہ پانی کمیٹی کے لیے سر پنچایت لیول سے ہمیں 15 لڑکوں کا نام دیا تھا, ان کی ہائی کانسٹیٹیوشن تھی پنچایت میں, چاہے اس میں میل تھے یا فیمیل تھے, لیکن سر وہ آرڈر ابھی تک نہیں ان کو دیا گیا جو ہر گاؤں میں یہ واٹر ٹینکی بنی. ڈائریکٹر صاحب سے سوال ہے کہ ڈائریکٹر صاحب ان کا کیا وہ آرڈر ملے گا ان کو پنچایت لیول پہ کہ نہیں ملے گا, پھر وہ ابھی ویٹنگ نہیں ہے. اچھا, ان کا تصدق کا صاحب کا سوال تھا ریگارڈنگ واٹر پانی سمیتیز. جی, پانی سمیتیز پہلے ایک وقت میں یہاں پر ہو گئے تھے, کانسٹیٹیوٹ ہو گئے تھے. اس میں ہمارا سرپنچ بھی ہوتا تھا, ہیڈ ہوتا تھا, اور پنچ وہ ممبرز بھی ہوتے تھے, رول رہتا تھا. نہیں, وہ ہم نے بنائے تھے. لیکن جب یہ سکیم کمپلیٹ ہو جائیں گے, ہم تو باؤنڈ ہے, یہ ڈائریکٹ گائیڈ لائنز ہی ہے JJM میں, یہ تو ان کے حوالے کرنا ہی کرنا ہے. ان کو ہمیں آرڈر اس وقت نکالنا ہے, ہینڈ اوور کرنا ہی کرنا ہے الٹیمیٹلی, اینڈ اسی کا ہے. تو وہ تو پہلے بنائی تھی, اب دوبارہ ریکانسٹیٹیوٹ ہو جائیں گے, لیکن جو ہی سکیم کمپلیٹ ہوئی ان کے حوالے, پھر ان کی مینٹیننس وہاں سے ہی کرنی ہے. باقی جو یہاں ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہے وہ ہم دیں گے, یہاں آؤٹ سائڈ ولیج جو انفراسٹرکچر وہ ہمارا کام ہے. باقی تو ان کے حوالے کرنا ہی کرنا ہے, وہ تو ہمارا کمپلشن ہے, وہ تو ڈائریکشنز ہے, گائیڈ لائنز ہے کہ ان کو حوالے ہی کرنا ہے, وہ تو ہم دیں گے. خورشید صاحب, کبھی کبھی آپ کو بلک واٹر ٹرانسفر کی ضرورت پڑتی ہے, تو وہ کیسے کرتے ہیں, مطلب اس کی ضرورت کیسے پڑتی ہے نارملی؟ بالکل, ہمارے 2 ٹائپ کی سکیم ہوتے ہیں. ایک ہم SVS بولتے ہیں, سنگل ولیج سکیم. جی, دوسرے ہم بولتے ہیں MVS, ملٹی ولیج سکیم. سپوز جہاں پر ہمارا سرفیس واٹر اویلیبل ہے, جی, یا سپرنگ بھی کوئی ہے, جی, ہم اس کو ٹیپ کرتے ہیں نزدیک کی ہیبیٹیشن ولیج جو ایریا ہے ان کو کرتے ہیں. کبھی کبھی کسی ایریا میں پانی نہیں ہوتا ہے, کہیں دوسرے علاقے, دوسرے بلاک, دوسرے ڈسٹرکٹ سے, وہاں سے ہمیں پانی لینا پڑتا ہے. جی, تو اسی کو ہم بولتے ہیں بلک واٹر سکیم. سپوز اننت ناگ میں ہمارے ایک کمی ہو گئی تو آپ وہاں سے دوسری, یہ سورس ہے جو سورس سسٹینیبلٹی ہم بتا رہے تھے پہلے. جب کسی جگہ پر سورس نہیں ہے کسی علاقے میں, ہم پھر 10 کلومیٹر 20-30 کلومیٹر سے بھی پانی لاتے ہیں. وہی جو بڑے 150 ڈایا کی آپ وہ پائپ لائن دیکھتے ہیں, وہ بڑی پائپ ہے, اس میں وہ بلک واٹر ہم ٹرانسفر کرتے ہیں, آگمنٹیشن کرتے ہیں پھر وہاں. بالکل. سر وہ ہے کال آن لائن. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب بہت ٹنگ مٹ کے ہلکے وار پورا بروزہ. ہلو جی,
ٹنگ مرگی روزان سلکے وار پورا عبدالرحیم رتھ. اہن حظ فرمٲیِو. جناب رشید کرن گلمرگ آب لائن ات وسان سلکے حاجی بل شالگام چھ سکیم ناو. اچھا. ات گئی 3 ؤری مز گئی کمپلیٹ سہ تو پتہ آئی لائٹ وٲلۍ محکم تمو پھٹرائے تم پائپیں 70 پائپو پھٹرائے. دوٚپُکھ یِم ڈپارٹمنٹ چھِ اَسہِ پونٛسہٕ داران. اَسہِ حظ چلیو 2-4 رٮ۪تن آب. اہن حظ اگر تِمن کینٛہہ پرابلم ٲس تِم کیٛازِ گٔے نہٕ اتھ وٕنیُک تام کیٛازِ آیہِ نہٕ تِمن محکمس نِش تِمو ژھٕنۍ اَسہِ پایپہٕ رٔٹِتھ. پتہٕ گٔیے أسۍ ایم ایل ایس تہِ دوٚپُن بہٕ کرٕ یہِ ٹھیٖک تہٕ پتہٕ گوٚو بیٛاکھ حظ بیٚکِس ایم ایل ایس تہِ گٔے دوٚپُکھ بہٕ کرٕ ٹھیٖک تہٕ تِم ٲسۍ نہٕ پونٛسہٕ داران اکھ أکِس محکمس کیٛاہ تام دپان اَسہِ چھِ پونٛسہٕ بقایا. مگر پایپ پھٹراونُک ما چھُ کانٛہہ ریٖزن؟ پایپ کیٛازِ پھٹراوان؟ عبدالرحیم راتھر صٲب یہ عبدالرحیم راتھر صٲب مےٚ ؤنۍتو یۄس یہِ سکیٖم چھِ یہِ چھا کٔمِشن گٔمٕژ کِنہٕ وۄنۍ چھِ کٔمِشن گژھنَے؟ نہ حظ یہِ چھِ سینکشن گٔمٕژ یہِ چھِ مرکزی سکیٖم اکھ حاجی بل شالگام چھُ اتھ ناو. نہ حظ چلان چھا یہِ ٲسمٕژ کٔمِشن گوٚو یہِ ٲس چلان. حظ اوس آب چلان 2-4 رٮ۪تن تہٕ تمہِ پتہٕ حظ گٔے تمہِ پتہٕ پھٕٹرایکھ تِم پایپیں. یہ وٕچھناو ویسے یُتھ قصہٕ گژھِ نہٕ گژھُن کینٛہہ کہِ پایپ لٲج تتھ منٛز گٔے کینٛہہ. یہِ وٕچھناو یہِ کیٛاہ مان ژٕ بلکہِ چھُ ٹنگمرگس منٛز چھُ اَسہِ وٕنکٮ۪ن فلٹریشن پلانٹ اکھ آلریڈی چلان وٕنہِ سُہ چھُ وٕنہِ انکمپلیٖٹ. ہو سکتا ہے امیُک ما آسہِ کینٛہہ تتھ سۭتۍ کینٛہہ کنیکشن کینٛہہ. ادروایز یہِ وٕچھناو گژھِ نہٕ گژھُن کینٛہہ کہِ اگر پایپ ترٲو پتہٕ کیٛازِ ترٛٲو. کُنہِ ساتہٕ چھُ یہِ آسان کہِ اگر کینٛہہ پرٛٲنۍ پایپ لایِن ٲس لٔکٕر ڈایا ٲس نوٚو ترٛوو سُہ چھُ ہٮ۪کان پاسبل ٲسِتھ. مگر یہِ پایپ ترٛٲے یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے کہ کسی کو کوئی گریوینس ہے کہ پائپیں اکھاڑ دیں گے پائپیں توڑ دیں گے. وہ دیکھیں گے کیا لوکل ایشو ہوگا وہ چیک کریں گے وہ کیا ہے. جی یہ چیک کروائیں گے. سر یہ جو رین واٹر ہارویسٹنگ ہے اس سے آپ فائدہ لیتے ہیں؟ ہمارا اس میں نیشنل لیول پر ایک CTR ہے پروگرام کیچ دا رین. کیچ دا رین ہے ہمارا کہ جہاں پر آپ کے واٹر سورسز کی کمی ہے جی تو وہاں پر جیسے گرے واٹر کی بات ہم نے کی ہے رورل ڈیولپمنٹ میں ہمارا SBMG گرامین ہے. اسی طریقے سے یہ بھی ایک پروگرام ہے کہ جب بھی رین ہوگی اس کو ہارویسٹ کرنا اس کو یوز کرنا. اور یہاں پر بھی ہمارا CTR وہ پروگرام چل رہا ہے. تو یہاں پر جو فی الحال سٹارٹ کیا ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کافی واٹر سورسز یہاں پر دے دیے ہیں تو یہاں پر اتنی ڈیفیشنسی واٹر کی نہیں ہے. خاص کشمیر میں جموں میں ہے مجھے پونچھ راجوری میں ہے وہاں پر ڈیفیشنسی ہے. تو یہاں پر جتنا رین ہوگا اس کو ہارویسٹ کرنا ہے. یہاں جیسے ہمارے واٹر سیل ڈیولپمنٹ پروگرامز تھے کپوارہ میں اب لولاب میں دور ایریاز میں جو ہی رین واٹر آتا تھا یا سنو واٹر آتا میلٹ ہوتا تھا اس کو ہم چیک ڈیمز لگاتے تھے بند کر کے پھر وہ اریگیشن کے لیے یوز ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو 2030 کا جو ٹارگیٹ ہے اس میں گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ CTR بھی ایڈ کیا ہے. ابھی یہاں پر جو ہمارے آنگن واڑی سینٹرز ہے اور جو سکولز ہے ان کو آلریڈی ڈائریکشنز ہے کہ چھت کے اوپر اس طریقے سے اوپر سے چھت بنانا ہے تاکہ یہ جو واٹر آئے گا تو وہاں پہ جمع ہو سکے. یہ جمع اس کو کرنا ہے پھر یوز کرنا ہے. اگر ڈرنکنگ کے لیے نہیں کم سے کم آپ کے واش رومز کے لیے یوٹیلائز ہو جائے گا یہ پروگرام ہے. اور یہاں پر کیونکہ واٹر سورسز زیادہ اس سے باقی اسٹیٹوں میں راجستھان میں یا دوسری جگہ ہم دیکھتے ہیں وہاں کافی اس پر. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے کون سا کہاں سے؟ سجاد حبیب سنگری کالونی بارہمولہ. جی پوچھیے. جی سر دراصل ہمیں پانی جو ہے وہ میکسیمم ٹائم ہمیں جو آتا ہے وہ آدھے گھنٹے تک آتا ہے پانی یا 15-20 منٹ تک آئے گا. 100 لیٹر یا 150 لیٹر پانی جمع ہوتا ہے ہمیں. ایون کہ ہم فی بھی وقت پر پیڈ کرتے ہیں تو ہمیں پانی کی یہاں پہ کیا پریشانی کیوں رہتی ہے اتنی؟ سجاد صاحب آپ یہ رورل ایریا میں آتے ہیں اربن ایریا میں؟ اربن ایریا میں آتے ہیں سر ہم. چلو ٹھیک ہے. یہ امروت میں ہے تو پھر بھی ہم جو ایگزیکٹو انجینئر بارہمولہ اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کیا معاملہ ہے کیونکہ امروت بھی ہمارے انجینئرز دیکھتے ہیں ہے تھرو ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ ہمارے دیکھتے ہیں. یہ تو میں سمجھ گیا یہ ٹاؤن کے بیچ میں ہی ہے. تو امروت میں اس میں بارہمولہ ٹاؤن ہر کوئی جو بھی ٹاؤنز ہے مطلب جو ہمارے سٹیز سری نگر جموں یا باقی جو ٹاؤنز ہے میونسپل کمیٹیز تو یا میونسپل کاؤنسل ہر کسی کے لیے امروت میں نئی اسکیمز کنسیو ہو گئی ہے.
تو وہ بھی ڈی پی آر جب جل جیون مشن کی بات سنتے ہیں تو یہ اربن والے یا ٹاؤن والے ٹھیک ان کو آپ ایک ہی جواب بولتے ہیں کہ آپ کا امرود میں آتا ہے. نہیں امرود میں وہ ایکسپیکٹیشن ان کی ہے نا کہ ہمارا بھی مسئلہ حل ہو جائے. وہی میں نے پہلے ہی بتا دیا نا, تھوڑا سا جب ہمیں کنسپٹ کلیئر ہوگا تب ہی ہوگا. تو باقی ان کا ایشوز کیا ہے, ایگزیکٹو انجینئر بارہمولہ ہے, اس کے ساتھ میں یہ ٹیک اپ کروں گا, دیکھیں گے وہاں پر ٹیم دیکھیں گے, اگر یہ بعد میں کچھ اپلیکیشن وغیرہ یا پراپر لوکیشن بھیجیں گے کہاں پر ہے, چیک کروائیں گے کیا معاملہ ہے. تو فی الحال جب تک سکیمز نئی کمپلیٹ ہو جائیں گے تب تک تو ان کو ہم تھوڑی دیر پہلے رین واٹر کی بات کر رہے تھے, رین واٹر ہارویسٹنگ, اس کے لیے پونڈس وغیرہ بنانا آپ کے جے جی ایم میں ہے؟ نہیں مجھے تو یہاں پر ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے نا. پونڈس جو بناتے تھے وہ اریگیشن کے لیے بنتے تھے. اچھا, وہ رین واٹر جو پونڈس میں جمع ہوتا تھا وہ اریگیشن کے لیے یوز کرتے تھے. یہاں پر ہمارے سورسز ہے. اچھا, یہاں پر سورسز ہے یہاں پر, وہی فی الحال ہم نے وہ گورنمنٹ بلڈنگ اس کا کر دیا, تو آگے اور اس کا ہو جائے گا. یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جے جی ایم کے تحت آپ نے واٹر کٹس ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں ولیجرز کو, وہ کس مقصد کے لیے اور کیسے؟ بالکل, جو میں نے یہاں سے آپ کو ریفرنس دی ہے کہ واٹر کوالٹی کو چیک کرنے کے لیے جی میرے پاس پورے یو ٹی میں 98 واٹر ٹیسٹنگ لیبس ہے جی. اسی طریقے سے ہمارے پاس فیلڈ ٹیسٹنگ کٹس ایف ٹی کے ہم بولتے ہیں. جی جی. ایف ٹی کیز ہم دیتے ہیں گاؤں والوں کو ہی, کہ اس میں ہمارے جو اسکیم میں ہے کہ ہر ولیج میں 5 وومن کو ٹرین کرنا ہے. جی. ٹریننگ دینی ہے کہ وہ خود کیسے ٹیسٹنگ کریں گے. اور آلریڈی پورے یو ٹی میں 37,000 وومنز کو ٹریننگ دی گئی ہے. اچھی بات. فیلڈ ٹیسٹ کٹس کے لیے کہ وہ کیسے خود چیک کریں گے, کیونکہ ہم کریں گے اپنی لیول پر ہم کرتے ہیں, ان کے لیے بھی ہم ان کو دیتے ہیں فری آف کاسٹ, ہم خرید کے لاتے ہیں, پھر گاؤں میں ان کو دے دیں کہ آپ ٹیسٹ کر دو. اس کے بعد لیکن رپورٹ وہ اپلوڈ کرنا ہے اس میں پورٹل پر, جو آئی ایم آئی ایس پورٹل ہمارا ہے. بڑا اچھا کانسیپٹ ہے کہ اینڈ یوزر کم سے کم وہ خود کریں گے, وہاں پتہ چلے گا کہ اس کو کیا مل رہا ہے. ہم نے بات نہیں کی, واٹر ٹیسٹنگ ہمارا نارمل ہے کہ جو 98 لیبس ہے میرے, تو اس میں ہمارا پہلے ٹارگٹ تھا 250 ٹیسٹ پر منتھ ہر لیب کا. اب ہمارا پروٹوکال چینج ہو گیا ہے. پہلے جیسے آپ کے آنگن واڑی سینٹرز ہے, سکولز ہے, اس میں ہم 2 ٹیسٹ کرتے تھے, ایک پری مونسون اور دوسرا پوسٹ مونسون. اب ہمارا نیا پروٹوکال چینج ہو گیا ہے, تو اس میں ہر مہینے 2 ٹیسٹ کرنے ہیں ہر مہینے میں. اس کا میں وہ کلیکٹ کر رہا ہوں, وہ آلریڈی وہ فارمیٹ ہم نے گوگل شیٹ میں ڈال دیا ہے ڈویژنز کو. تو اگلے 8-10 دنوں میں وہ ٹارگٹ میں نیا فکس کروں گا اور وہ بڑھ جائیں گے. خوشی صاحب, اور بھی باتیں کرنی تھی لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا. بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, اور ہماری نیک خواہشات ہیں آپ کے جے جی ایم کے لیے کہ اپنے کا 26 تک ہی آپ پورا کریں گے, اور ہمارے دیہی علاقوں میں دور دور تک جو لوگ پانی کے لیے ٹیپڈ واٹر کے لیے ترستے ہیں ان کو ٹیپڈ واٹر ملے گا, کہیں ٹریول نہیں کرنا پڑے گا اننیسیسریلی, لیڈیز کو یا جینٹس کو بھی فار دیٹ میٹر. بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لانے تھینک یو ادھر بلانے کے لیے. اور ناظرین, ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.